مفتی صاحب یہاں تشریف فرمائیں. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا آپ کی گھریلو زندگی اولاد امجاد کے بارے میں کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا اللہ حبیبک خیر الخلق کلہم. رئیس بھائی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے بے شمار خصوصیات اور بے شمار کمالات عطا فرمائے. بے شک. کہ دیکھیں، جس نظر نے سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا وہ چہرہ والضحیٰ تھا. سبحان اللہ. جنہوں نے بچپن سے لے کر جوانی تک اور پھر اگلی عمر تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی پرورش پائی ہو، تو اللہ پاک نے ان کو بے شمار کمالات عطا فرمائے تھے. لہٰذا ان کمالات کا جو ظہور ہے وہ گھریلو زندگی میں بھی ہوا. بے شک. گھریلو زندگی میں جس طرح میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر کی خواتین میں کے لیے بہترین ہو، اور فرمایا میں تم میں سے گھر کی خواتین کے لیے سب سے بہترین. خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم. بالکل. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ جو جوڑی ہے یہ دنیا کی بہترین اور مثالی جوڑی. کیا بات. سبحان اللہ پاک نے ان دونوں ہستیوں کو کئی خوبیاں عطا فرمائی تھی کہ دونوں نے حضور کی زیر نگرانی پرورش پائی، اور دونوں کا خونی تعلق حضور کے ساتھ ہے، ہر لحاظ سے تعلق حضور کے ساتھ ہے. تو اس لیے یہ گھرانہ بڑا بہترین گھرانہ تھا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ گھریلو معاملات میں سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ساتھ بھی دیتے تھے، اور یہ حضرات ایک دوسرے کا دکھ درد بھی بانٹتے تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کے گھر تشریف لے گئے. آگے گھر میں نہ حضرت علی تھے اور نہ بچے تھے. تو حضور نے پوچھا کہاں گئے ہیں؟ تو سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ صبح سے ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو حضرت علی نے کہا کہ اگر یہ بچے گھر میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ سے کچھ مانگیں، آپ نہ دے پائیں اور آپ کو دکھ ہو غم ہو، اس لیے میں ان کو باہر گھمانے کے لیے لے جاتا ہوں. تو حضرت علی ان بچوں کو لے گئے اور حضور بھی پھر ان کے ساتھ پیچھے گئے. دیکھیں یہ کیا دیکھیں احتیاط ہے کہ کہیں بچوں کی وجہ سے سیدہ کا دل جو ہے نا دکھی نہ ہو اور بچوں کا دل بھی دکھی نہ ہو. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ گھریلو حوالے سے کتنا بہترین اور کتنا جو ہے انصاف پسند تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی دعوت کی، اور حضور علیہ السلام جب ان کے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدم گن رہے تھے. تو حضور نے پوچھا کہ اے عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا نصیب کہ آپ میرے گھر میں آ رہے ہیں تو میں آپ کے قدم گن رہا ہوں تاکہ آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کروں گا. اچھا، اس دعوت میں حضرت علی بھی تھے. حضرت علی جب واپس آئے تو کچھ اداس تھے. وہ گھریلو زندگی کی بات ہو رہی ہے نا، تو کچھ اداس تھے. اب یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹتے ہیں. تو سیدہ نے پوچھا اداس کیوں ہیں؟ تو فرمایا میں ایک دعوت پہ گیا تھا حضرت عثمان کی دعوت پہ. تو فرمایا اس میں اداسی والی کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ آج عثمان نے ایسی دعوت کی ہے کہ کبھی کسی نے ایسی دعوت کی نہیں ہے کہ حضور کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے. تو سیدہ نے پوچھا آپ اداس کیوں ہیں؟ تو فرمایا اداس اس لیے ہوں کاش کہ ہمارے پاس بھی ظاہری وسائل ہوتے تو ہم بھی اسی طرح کی شاندار حضور کی خدمت میں دعوت پیش کرتے. سیدہ نے فرمایا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، جائیں حضور سے ٹائم لے کے آئیں. ٹائم لے کے آئیں. فرمایا گھر میں تو کچھ ہے نہیں. سیدہ نے کہا نہیں آپ ٹائم لے کے آئیں. تو حضرت علی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں بھی ٹائم عنایت فرمائیں دعوت کے لیے. تو حضور نے ٹائم عنایت فرما دیا، وقت عنایت فرما دیا. اور جب حضور اور صحابہ کے آنے کا وقت ہوا، سیدہ نے وہ خالی ہنڈیا چولہے پہ چڑھا دی اور کمرے میں جا کے مصلی بچھا کے سر سجدے میں رکھا. عرض کی یا رب العالمین مہمان بلانا میرا کام تھا، کھانا کھلانا تیرا کام ہے. تو اللہ نے ان خالی ہنڈیوں میں جو ہے نا سالن اور کھانا ڈال دیا، بھیج دیا غیب کے خزانوں سے. تو حضور اور صحابہ کھانا کھا رہے تھے. تو آقا علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کھانا کھا رہے ہو جانتے ہو آیا کہاں سے ہے؟ یا رسول اللہ یہ تو کھلانے والے جانے کہاں سے آیا ہے. فرمایا یہ کھانا اللہ پاک نے تمہارے لیے غیب کے خزانوں سے بھیجا ہے. اور وہ بات کہ حضرت عثمان نے حضور کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا تھا. سیدہ نے پھر مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کے دعا کی کہ یا رب العالمین تو نے عثمان کو ظاہری دولت بھی عطا فرمائی ہے، انہوں نے حضور کے آنے کی خوشی میں ایک ایک غلام آزاد کیا ہے. مولا ہمارے پاس وہ ظاہری اسباب تو نہیں ہے. میں فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی لخت جگر نور نظر تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے آقا، میرے والد، میرے رحمت للعالمین میرے گھر میں آئے ہیں، حضور کے ایک ایک قدم کے بدلے حضور کی امت سے ایک ایک جہنمی کو جہنم سے آزاد فرما. اور جب حضور نے کھانا ختم فرما لیا، جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آج آپ کی بیٹی نے عجیب دعا مانگی ہے
اور اللہ نے ان کی دعا کو بطریق اتم قبول فرمایا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام ایک ایک جہنمی آزاد ہو. اللہ نے بطریق اتم دعا قبول کی ہے کہ آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک 100 جہنمی کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. تو گھریلو زندگی کے حوالے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور پھر جہاں تک اولاد کی بات ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جب تک حضرت علی کے نکاح میں رہی، یعنی سیدہ جب تک حیات رہی، حضرت علی کو دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی. تو اس لیے حضرت علی کے سیدہ کے شکم اطہر سے جو بچے پیدا ہوئے وہ 5 پیدا ہوئے، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں. ایک بیٹے سیدنا محسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن میں انتقال ہوا، اور اس کے بعد جب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف شادیاں کی. مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 15 بیٹے اور 18 بیٹیاں عطا فرمائی، اور ان بیٹوں نے ان بیٹیوں نے اسلام کی ترقی کے لیے ایک نمایاں جو ہے نا کردار ادا کیا. اسلام کی جو ہے خوشحالی کے لیے، مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے اور اسلام کی حقانیت کے لیے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.